أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اوکے، جزاک اللہ خیر۔ یہ کون تھی؟ طاہرہ۔ اچھا، ابھی کیونکہ آپ نے وداؤٹ پریکٹس آئے ہیں نا، اس لیے ایسا ہوا، لیکن آئی ہوپ کہ میں ابھی اس کو اس میں ایکسپلین کرتی ہوں تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو احکامات تو سب پتہ ہے نا؟ طاہرہ کو پتہ ہے؟ جی جی اوکے اوکے، اب ہم آج جو ہے سورۃ اخلاص کے احکامات پہ بات کرتے ہیں، پھر دوبارہ پڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں، قل جو ہے، قاف کیا ہے؟ مکاف قاف کیا ہے؟ مخفم قاف مفخم ہے، اور لام؟ مرکک. اوکے، تو قاف مفخم ہو گیا، لام مرقق ہو گیا۔ اب ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ قاف میں اوپر ہے پیش، ہونٹ گول کریں، قو، خالی بولے قو قو. قو، آپ نے ہونٹ گول کیے نا؟ یس، قو، جی تو آپ جو ہونٹ قو. گول ہوئے۔ اوکے، اب لام کے لیے سیدھے کر لیں، قل، کل. سمجھ آیا؟ جی لیکن اگر آپ ہونٹ گول ہی رکھیں، ٹھیک ہے، آپ قاف کے اوپر پیش قو بولیں اور آگے ہونٹ گول رکھ کے ہی لام بولیں، قل، ایسے کریں۔ کل. دیکھیں، اب اس میں لام اور اگر ہم ہونٹ گول ہی رکھتے ہیں، لام ادا کرتے ہیں، تو ہماری جو پیش ہے نا، اس کے ساتھ قو، قل، یہ لام مفخم ہو رہا ہے، جی مرقق ہو ہی ٹھیک. نہیں سکتا۔ تو اس لیے آپ کو ہونٹوں کو گول کر کے واپس سیدھے کرنے ہیں، کیونکہ آپ نے کہا کہ لام مرقق ہے، اور یہ سب ایگری ہیں اس پہ کہ لام مرقق ہے، باریک ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، اب نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ یہ لام جو ہے کون سا لام ہے؟ جس کو آنسر آتا ہے وہ ہینڈ ریز کرے، تو سلما اس کو بولے گی تو وہ آنسر کرے گا۔ لام کون سا لام ہے؟ یعنی ہم نے لام کی اقسام پڑھی تھی نا، لام ساکن کی، یاد آ رہا ہے؟ اقسا جی اقسا بتائیے۔ لام الفعل۔ لام الفعل ہے، کانفیڈنٹ سے بولیں، لام جی الفعل ہے، جی ٹھیک ہے، یہ لام الفعل ہے۔ قل، اب آپ پڑھیے، قل، قل. ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اوکے، ہوا میں تو ٹھیک ہے، کچھ نہیں، اس کے بعد اللہ، تو ہوا اللہ دونوں کو اکٹھا لکھ لیتے ہیں تاکہ اس میں سے جو اللہ لفظ ہے اس کو سمجھا جا سکے۔ اوکے، اب یہ حمزۃ ٹھیک ہے، جزاک اقصا۔ اب آپ بتانا چاہیں گی ہوا کے بعد جی، جو یہ جو ہے، یہ حمزہ کون سی ہے؟ حمزہ قطعیہ یا وصلیہ؟ حمزہ وصلیہ. ہم بالکل حمزہ وصلیہ ہے۔ تو حمزہ وصلیہ کے بارے میں آپ کیا بتائیں گی؟ اگر اس سے شروع کرنا ہو تو کیا حرکت ہوگی، اور اگر ہوا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو حمزہ وصل کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اگر ملا کے پڑھیں گے تو ملا کے پڑھنے کے لیے بھی یہ یوز ہوتی ہے، اگر الگ علیحدہ سے پڑھیں گے ہوا کے بغیر تو کیونکہ لام تعریف ہے تو اس کے اوپر زبر آئے گی، اللہ. ہاں ٹھیک ہے، ایل نہیں کرنا، سیدھا اللہ اللہ۔ اللہ. جی، ہاں، کیونکہ لام جو ہے اللہ. وہ ڈائریکٹ مفخم ہو جاتا ہے، حمزہ مرقق جی کرے گی لیکن لام، اکثر لوگ میں نے دیکھے کہ اللہ سیکنڈ لام کو مفخم کرتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ آپ حمزہ وصلیہ کو مرقق رکھیں گے لیکن لام کو مفخم، اللہ اللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ اللہ. خیر، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اوکے، تو آپ نے کہا اس سے اگر شروع کرنا ہو تو اس کو زبر دیں گے، لیکن اگر دو کلمات کے بیچ میں آئے تو نہیں پڑھی جاتی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک. پھر حمزۃ الوصل کو ہم نہیں پڑھیں گے، صحیح ہے نا؟ پھر واو جی کو اس کے ساتھ ملا دیں گے۔ اچھا، اب ہے یہ حمزۃ الوصل کے بارے میں بتایا، اللہ کے بارے میں جو لفظ لام لفظ الجلالہ کا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا یہاں کیا کریں گے؟ پہلے تو یہ واو کو اس سے ملا دیں گے، ٹھیک ہے، اوکے، هو اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب یہ ہے حکم کیا ہے اس میں لام کا؟
कौन बता रहा लाम है? लफ्ज, हाँ अब, हाँ नेक्स्ट अपना वो हैंड रेस करें। लाम लफ्जुल जलाला, मैं बता सकती हूँ बाजी, फिर दोस्त के नहीं। नाम, हैंड रेज में जी जी बताइए बताइए। बाजी, ये जो लाम है ना, अगर अल्लाह के लाम से पहले जबर और पेश होगा तो ये मुफखम होगा। और तो यहाँ पर क्या है, यहाँ की पोजीशन बताएं। यहाँ पे जबर आ रहा है ना वाव के ऊपर, तो तो क्या करेंगे? मुफखम होगा ये। और बस जज़ाकल्लाह हाँ खैर, बस मुफख्खम होगा। जी। ठीक है, ये सही हो गया। अच्छा, जो लफ्ज अल्लाह है उसके हम्म, अंदर तीन चीजें हैं, जी। ठीक है? हम्म, क्या बताई थी मैंने तीन चीजें? एक एक, दो, तीन, जी। जी, एक एक तो आपने ये ये हो गया बताया कि था, ये ठीक हो गया, मुफखम। दूसरा ठीक है, ये कि ये मुशद्दद है, 2 मरतबा पढ़ा तशदीद, जाएगा। जी। ठीक है, तीसरा ये है कि इसमें अलिफ सगीर है तो 2 हरकत लंबा भी होगा। जी। अलिफ सगीरा है, जी। 2 हरकत करेंगे। ये तीन चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं यहाँ पर इस जगह। अगर मुरक्कक होगा तो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन तफखीम या तरकीक होती है। तो यहाँ पर तफखीम है, तशदीद है, तो अल्लाह वल्लाह, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। ये क्लियर हो गया? ओके, आगे चलते हैं। वल्लाहु अहद, अहदुन है, ठीक है, तो मैं लिखती हूँ यहाँ पर। अब नेक्स्ट जो है स्टूडेंट कोई बताना चाहेगा तो अहद, जी जी बताइए। यहाँ पर अहदुन है, हम यहाँ वक्फ करेंगे, आयत खत्म हो रही है, तो यहाँ पे क्या हुक्म होगा, क्या करेंगे दाल के साथ? जी रियाज बहन। जी। इसको ना करेंगे हम वो तो वो जद से है ना वो, मेरे हम्म, जहन से नहीं आ रहा इसमें। आद वो कलकला करेंगे इसमें। कलकला करेंगे। कलकला कलकला करेंगे कौन और कौन सा कौन सा कलकला? तीन है आपके जहन में, पहले बिठाएं उसको, 1 2 जी 3 करके कैटेगरीज। भले अब मैंने कहा आप किताब खोल लें, अभी शुरू में अगर समझने के लिए नहीं पता तो, सही कि क्या खोल के शराइत पाई जाती है। कलकला जी जी। उज़्मा में शर्त क्या है? हाँ उसमें, सॉरी, उसमें शर्त है कि वो तशदीद होनी चाहिए। ये हम्म, दूसरा कलकला है कुबरा, जी कलकला कुबरा। जी बिल्कुल। तो पहली वाली आयत होगी कुल हु अल्लाहु अहद। इसमें कोई चीज रह तो नहीं गई? किसी और ने कुछ बताना हो कि ठीक है ये, ओके, कुल हु अल्लाहु अहद, जी। इसमें अब हमजा को अल्लाह, तैयार भी है। अहद। यस यस, हमजा कतैया है ये वाला, ये हमजा कतैया है। जी। अल्लाहु समद, जी। अब कौन बताएगा? जी, अल्लाह का, हैंड रेस करें, बताएं। अल्लाह जी में ताली, बाजी इसमें हमजा वसलिया भी है और लाम लफ्ज जलाला मुखफ़्फ़म हरफ भी है और ठीक है, इसमें अलिफ सगीरा भी है। ठीक है। अल्लाह। हमजा वसलिया हो गया ये वाला नंबर 1 पे, ठीक है। जी। फिर उसके बाद लाम लफ्जुल जलाला का मुफख्खम, मुखफ़्फ़म हरफ। ठीक है। फिर उसमें आपने कहा तशदीद है जी और अलिफ अलिफ सगीरा। ये हर दफा तो जरूरत नहीं है, शुरू शुरू में, बस मैं स्टार्टिंग में मतलब आपके ज़हन नशीन करने के लिए ये बात बताई जा रही है कि अलिफ आगे सगीरा को 2 हल्का असमद, अल्लाह समद का भी, इसमें भी हमजा जी, वसलिया है और हम्म, लाम शमसिया है, अदगाम के साथ है। हाँ लाम शमसी है, ठीक है। और तो स्वाद जो है वो मुखफ़्फ़म हरफ है हम्म, और आगे अल्लाह समद कल तफखीम का का लेवल कुबरा हो कौन सा रहा है? दर्जा है। जी। तफखीम क्या है? इसमें मुहफ़्फ़म का, बिल्कुल, स्वाद स्वाद में दर्जा तफखीम क्या है? ये कौन सा लेवल है इसका मुफख्खम होने का? बाजी पहला, इसमें दूसरा, शद्दद इसमें पहला कौन सा है? पहला अलिफ जबर है, अलिफ जबर के अली, साथ है, हाँ। जबर अलिफ। दूसरा,
دوسرے میں الف ہٹ جاتا ہے جی اور یہ الف صاد ہٹ کے اور اوپر زبر ہے تو یہ دوسرا درجہ، ٹھیک ہے، جی دوسرا الصا، اللہ الصا، ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، جی اوکے، جزاک اللہ خیر۔ اب یہ اللہ الصمد، دال پہ ہم نے سٹاپ کیا، دال پہ سکون آ کبرا گیا، جی ہاں تو قلقلہ کبرا کبرا، ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر، اللہ الصمد۔ اچھا اب اگلی آیتیں کرتے ہیں۔ یہ یہاں پہ اللہ الصمد پہ اور احد پہ یہ تو پتا چل گیا کہ کلکلا ہوگا، یہ بتانا ہے کہ کلکلا ہو رہا ہے، اور کیونکہ یہ اس کو بھی ہم ساکن کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی بتانا ہے کہ کون سا وقف ہو رہا ہے کہ نہیں اس نہیں، وقت۔ دیکھیں تو وقت میں نے ابھی نہیں بتائی اس ٹھیک ہے، لیول پر، ٹھیک ہے، لیکن جزاک اس لیول میں صرف یہ بتایا ہے کہ آخر میں رکنا کیسے۔ یہ جی اگر دو زبر کی تنوین ہے تو آپ کہیں گے دو زبر کی تنوین ہے وقفاً، اس کو یہ حذف ہو جائے گی، نہیں پڑی جائے گی اور اس کو جی سکون آ جائے، اگر یہ جی بتانا ہے تو بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جی جی اور جزاک وہی لیول بائی لیول۔ اچھا جی، تو اگلی لاسٹ آیت میں کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، جی بتائیے۔ یہ لام جو ہے یہ مدقق ہے اور میم کے اوپر سکون ہے، یہ اظہار شفوی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور غنہ چوتھے درجے کا ناقصہ کیونکہ ساکن ہے، ہاں صحیح ہے، اور پھر لام مدقق آ جائے گا، اور دال جو ہے اس کے اوپر سکون ہے، اس کے اوپر قلقلہ کبرا ہوگا۔ لم یلد ولم یولد، میرے جی خیال سے آیت ویسے آخر میں ہے، اس طرح کے میں تھوڑے سے وہ ہوتے ہیں لوگ کہ اس میں اگر ہم اس میں بالکل سٹاپ کر دیتے ہیں تو جی کبرا، تو اس میں سمجھتی ہوں ہو سکتا ہے مطلب رائے مختلف بھی ہو کسی سے، لیکن جیسے کہ یہ ہم پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد، تو اس پہ سٹاپ کر رہے ہیں، اس کو کبرا کہہ لیں، ٹھیک ہے، جی اور وہ جو ہے ہم اس پہ سٹاپ نہیں کر رہے ہیں، ہم کنٹینیوسلی پڑھ رہے ہیں، کلمے کے بیچ میں نہیں ہے تو آخر میں ہی ہے، اس لحاظ سے جی کبرا بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن ہم اس پہ ایک دم جی سٹاپ نہیں کریں، لم یہ یلد سغرا ہو جائے گا۔ کر کے stop۔ ہاں تو کبرا بھی کہہ سکتے جی ہیں، پھر بھی ہم رائے لے سکتے ہیں کسی اور کی بھی، ٹھیک ہے، تو ٹھیک کیونکہ اینڈ میں ہے، اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ کبرا ہے، لیکن ہم یہ آیت کو پڑھتے ہوئے آگے چلتے ہیں، بیچ میں ہو تو واقعی بہت سلو، بہت اتنا اسٹرانگ نہیں جاتا جتنا کہ اینڈ والے کے جس میں ہم سٹاپ کر دیتے ہیں بالکل، تو ہم یہ جی پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد، ہے نا، جی تو وہ تھوڑا جی جی سا جزاک اللہ خیر، اوکے جی، اب نیکسٹ کیا ہے؟ ولم یکن، جی ابھی ہم صرف میم اور یہاں تک کا کریں گے، میم ساکن کے بعد یا کا، ٹھیک ہے، تو کون کرے گا، کون کرنا چاہے گا؟ اصل میں بتائیں ذرا نام کو، کوئی ہینڈ ریز کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بعض کو واقعی صحیح بات ہے کہ ہینڈ ریز کرنے کا بھی آئیڈیا بھی نہیں ہوگا۔ مائک کھول کے بھی کہہ سکتے ہیں آپ میں سے کوئی بتانا چاہے۔ میں کر لوں طاہرہ؟ طاہرہ جی، میم ساکن کے بعد یا ہے تو یہاں پہ کیا حکم ہوگا؟ جی طاہرہ اخفا بتائیے۔ شفوی، اخفا شفوی، اخفا شفوی، اخفا کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سوری اظہار شفوی، اوکے، لیکن چلو ٹھیک ہے، اظہار شفوی ہے، لیکن اخفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد میم آئے تو ہم اخفا کا غنہ کریں گے۔ نہیں، اخفا کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ چھپانا، چھپانا، تو اگر ہم یہ تو اظہار ہے، ٹھیک ہے، یہ والی اظہار شفوی ہے، ٹھیک ہے، جی اس کو رہنے دیتے ہیں۔ اب ہے اگر چھپانا ہے تو لم کے بعد یا کوئی بھی ایسا ہوتا کے بعد کون سا حرف آئے تو ہم چھپاتے؟ با، میم اور با کے میم ساکن کے بعد با آتا، ترمیہم، تو میم کو با میں لے کے جائے، ترمیہم بحجارہ، ہم بھی اس کا کر رہے ہیں نا، تو یہاں پہ جی اخفا شفوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
میم کے بعد میم ہو تو ادغام شفوی ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے چل جزاک اللہ خیر. اوکے ولم یکن تک ہوا ہے. اب یکن لہو نیکسٹ کون بتائے گا؟ جی نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے بغنہ غننے کے ساتھ. ادغام بغنہ. اب رک جی جائیں میں یہاں لکھتی ہوں آپ جو کہہ رہی ہیں اب کر کے بتائیں ذرا. اللہ تو غنہ تو آپ نے کیا ہی نہیں. اللہ نہیں تو غنہ کہاں ہے؟ کل آپ تو کاف کو لام میں مرج کر رہی ہیں تو غنہ تو کر ہی نہیں رہی. اب اس ذرا سے اب رک جائیں میوٹ کریں اور کسی اور کو کوئی اور بتائے تاکہ یہ پتہ چلے کہ اس کو سمجھ آئے کہ نہیں. جی رضیہ شیخ. یہ کلہو یہ ادغام ہوگا. ملون میں سے لام آ رہا ہے تو ادغام کرے گے بغیر گننے کے آپا. بغیر غننے کے شور. جی جی آپا. اور نون اوکے ساکن نمبر میں ہے تو یہاں پہ ادغام آپشن. بغیر غنہ کے جی جی یا بلا غنہ یا بدون غنہ جو بھی لفظ بول رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے تو ممتاز ابھی سمجھ آیا؟ سوری کہاں گیا. یعنی ادغام تو صحیح ہے کہ نون لام میں مرج ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد اگر کسی کلمے میں نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را میں سے لام اور را یہ دو لیٹرز ہیں دو حرف ہیں ٹھیک ہے وہ آئے تو ادغام غننے کے بغیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی جی باجی. ادغام بلا غنہ یا کچھ لوگ بدون غنہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. وَلَمْ آگے باجی يَكُنْ لَهُ ہو کو دو دیں گے. دو حرکات کریں گے. آپ کے پاس کون سا اگر آپ کا دوسرا والا مصحف ہے تو اس میں الٹی پیش ہوگی جی اور باجی اگر الٹی پیش ہے. اوکے تو اس کو دو حرکات ہوگا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ. اوکے جزاک اللہ خیر. نیکسٹ اب کون بتانا چاہے گا؟ سمیرا خالد نے ہینڈ ریز کیا تھا کافی دیر جی پہلے. میرا خالد. اب میں میں پہلے آپ سے کوشچن ہے کو ون یہ تنوین آ گیا اس کے بعد آ گیا احد. جی میرا خالد آنسر بتائیے. اچھا کاف اس میں مرقق ہوگا. باقی سب کو چھوڑ دیں آپ تنوین اور کے بعد حمزہ کا بتائیے. یہ حمزہ قطعیہ ہے. تنوین ہاں ٹھیک ہے حمزہ قطعیہ ہے. تنوین کے بعد حمزہ آیا یہاں کیا رول ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے رولز پتہ ہیں یا نہیں؟ ہاں کچھ گڑبڑ ہو رہے ہیں ذہن میں نہیں آ رہا. گڑبڑ اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ڈیفینیشن زبانی یاد نہیں کی. اتنا ہاں. آسان طریقہ بتایا تھا کہ صرف اور صرف آپ نے لکھنا ہے. تنوین جی کے بعد اظہار ہوگا. کون بول رہا ہے؟ باجی شاہین شازیہ ہے. شازیہ. اوکے شازیہ اظہار کا پورا نام ہے اظہار حلقی. اظہار ٹھیک ہے حلقی. ٹھیک ہے باجی. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے آئے نا تو اس کا جو ہے صحیح طرح سے آپ کے ذہن میں رہے گا کہ اظہار حلقی ہے. اظہار اوکے اس میں ہاں آ رہا ہے اب نا. جی ہاں کیا آ آ رہا رہا ہے ہے؟ نا. ہاں حمزہ آ رہے حمزہ. یہ تنوین ہے میں نے سرکل بھی لگایا ہوا ہے. حمزہ ٹھیک ہے. تنوین کے فوراً بعد تو حمزہ ہاتھ اس کے بعد ہے جی جی تیسرا گھر ہے. جی صحیح. اوکے احدن. جی ابھی اس کے علاوہ کسی اور سے پوچھیں. احدن یہاں سٹاپ کرنا ہے ہم نے. اوکے آسما آپ بتا دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی احدن پہ ہم ادھر دال کو ساکن کریں گے تو یہ کلکلائے کبرا بن جائے گا یہاں پہ. اوکے الحمدللہ. اس کیا شرط ہے کیسے پتہ چلے گا یہ کل کا کبرا ہے؟ کیونکہ یہ ورڈ کے اینڈ پہ ہم ساکن ہت لگا رہے ہیں. بالکل ساکن کر رہے ہیں اور آخر میں ہے تو اس لیے کلکلا کبرا ہوگا. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر.
جی آسما آپ تلاوت کر سکتے ہیں سورہ اخلاص کی؟ جی جی ذرا کیجیے پلیز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا. اللہ لفظ جو ہے نا پلیز سب لوگ نا سیدھا بولے اللہ. اللہ. ہاں ادروائز کیا فیل ہوتا ہے ایل، جیسے ہم بولتے ہیں نا ایل، جی سمجھ آئی؟ ایل پھر لگتا ہے پھر ہم آگے لمبا کریں اللہ ایل اے نہیں، سیدھا حمزہ وصل ہے مرقق ہے، لام پہلا والا ہی مفخم ہو جاتا ہے اللہ اللہ. ٹھیک ہے اوورال اپنا اچھا پڑا ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر واسن. اچھا جی تو اب ہماری یہ 3 صورتیں ہو گئی ہیں. اسی کا اب ترجمہ یاد کر کے آنا نیکسٹ میں آپ نے، اور ریڈنگ سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے تو ابھی ایک تو اس میں سے ہم ریڈنگ میں دیکھ لیتے ہیں سورہ اخلاص کو. آئی ہوپ کہ یہ تو آلموسٹ سب کو آتی ہوگی. لفظی ترجمے کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا لفظ ہے قل، تو اس کا مطلب ہے آپ کہہ دیجئے ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک، کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ اللہ، الصمد بے نیاز، تو پورا جملہ ہوگا اللہ بے نیاز ہے. لم یلد نہ اس نے جنا، و اور لم نہ، یولد اور نہ وہ جنا گیا. تو دونوں جگہ لم کا مطلب کیا ہو گیا نہ. قرآن میں کچھ لفظ ایسے ہیں جس کا مطلب لا کا مطلب بھی نہیں میں آتا ہے، لیسا کا مطلب بھی نہیں میں آتا ہے، لم کا مطلب بھی نہیں میں آتا ہے. اب ہوتا ہے جملے کے اعتبار سے اس کو کیسے یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے تو نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا. پھر ہے لم نہیں، یکن ہے، لہو اس کا، کفوان ہمسر اس کے لیول کا، اس کے برابر، احدن یا احد کوئی ایک بھی، اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہے. تو اس طرح آپ ان کا لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ جو ہے وہ یاد کر کے آئیے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اب آپ کا جس نے بھی جس گروپ کے ساتھ کرنا ہے وہ یہ ہے سورۃ الاخلاص کا ترجمہ، اس کی ادائیگی، احکامات، کیونکہ کلاس میں ڈسکس ہو گئے. ہم پہلے کلاس میں ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد لکھ کر اپنی ٹیچرز کو چیک کرا لیں، اور اس کے بعد پھر ہم اگلی بار اس سے اگلی سورہ جیسے سورۃ مسد کی اگلی بار ہے. ٹھیک ہے تو کم از کم دیکھ کر آئیے، لیکن کلاس میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ. ٹھیک ہے سورۃ المسد میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ہو سکتا ہے کبھی کسی حرف کا میں کبھی کبھار مخرج بھی پوچھ لوں، کسی کی صفت بھی پوچھ لوں. ٹھیک ہے کبھی مخرج پوچھ لوں، کبھی صفات پوچھ لوں. ابھی تک میں صفات عارضہ پوچھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ پکی ہو جائیں. تو پھر صفات لازمہ بھی پوچھی جا سکتی ہیں. تو سورۃ المسد کو اچھی طرح سے یاد کر کے آئیں، یاد سے مطلب سمجھ کر آئیں. آپ کے پاس کتاب موجود ہے احکامات کی، اور لیکچرز بھی موجود ہیں، سنیں اس میں سے. اب دیکھیں اگر مد آ رہی ہے تو چیک کریں کون سی مد ہے. نون ساکن تنوین ہے تو کون سا حکم ہے، میم ساکن ہے تو کون سا حکم ہے، را ہے تو کون سا حکم ہے، لام ساکن، ایوری تھنگ ساکن ہے پہلے چیک کریں. ساکن کوئی بھی حرف آ رہا ہے تو اس کے اوپر کیا رول اپلائی ہو رہا ہے وہ آپ نے سمجھ کے آنا ہے. ٹھیک ہے تو ہم پھر کلاس میں اس کو ڈسکس کریں گے اگلی بار انشاءاللہ. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. فردوس اگر آپ ریڈنگ کرنا چاہیں سورہ اخلاص کی تو سنا سکتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم एंड में आपका हा, आप अपर बहुत अच्छा रही हैं, लेकिन आपका सांस इतना वो कम हो गया कि हा आखिर में निकला ही नहीं। बाजी अर्रहमान है अर्रहीम। ना चले आगे पढ़िए। जी। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ओके, जज़ाकल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा। ठीक है टीचर मैं जी। सुमेरा कौन खालिद सुनाना चाहिए? जी सुमेरा सुना लीजिए। खालिद जी सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ओके, जज़ाकल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा। वही है औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, इसमें हरकत खालिस सभी पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, जी जी मतलब ओवरऑल तो बेहतर है, लेकिन अभी और थोड़ी सी बारीकियां हैं जो जी आपके जी। टीचर के साथ रख के ना तो आपकी प्रैक्टिस करवाई जा सकती है इंशाल्लाह। ठीक है, तो जज़ाकल्लाह खैर। ये हमें कैसे पता लगेगा कि हम किस ग्रुप में हैं और वो किस वक्त मैं टीचर सुनेंगी? इंशाल्लाह बताती हूँ वो ठीक सलमा से डिस्कस करके ना फाइनल इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, चलो जज़ाकल्लाह। ओके ओके ओके, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो ठीक है, मेरे ख्याल से इतना एक घंटा ही काफी है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।